خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں بشپ یوسف ندیم بنڈر اپنی طرف سے اور رویح بنڈر اور اپنی فیملی کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں عقل اور دانائی سے نوازا، اور ہم خداوند مقدس یسوع مسیح کے جو 7 صلیبی کلمات ہیں ان کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، 7 سیز آف لارڈ جیزس کرائسٹ۔ اس سے پہلے کہ ہم ان ساری باتوں پر سیر حاصل گفتگو کریں، میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں میں آپ کے لیے اپنے لیے چھوٹی سی دعا کروں۔ اے خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح میں، جو ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، جو ہمارا پالنہار ہے۔ اسی کے نام کے صدقے ہے خداوند یسوع، تو ہم پر اپنے نام کی خاطر رحم کر، تیرا جلال، تیری قدرت ظاہر ہو ابھی ہے خداوند۔ جب ہم تیرے کلمات کی طرف دھیان دیتے ہیں، غور کرتے ہیں، تیری رحمت، تیری شفقت اور روح القدس کی انوائنٹنگ کو مانگتا ہوں، اور سننے والے جتنے ہمارے بہن بھائی عزیز سنتے ہیں، خداوند یسوع نے کثرت سے برکت ملے، تیرا جلال، تیری قدرت ظاہر ہو۔ ہز گریس کلیسیاؤں کے ساتھ ہو، خادموں کے ساتھ ہو، سب کو خداوند یسوع میں تیری پاک حضوری میں دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے سب کو کثرت سے برکت ملے، تیرے ہی پاک قدوس نام سے مانگا اور پا لیا ہے، آمین۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات کی طرف بڑھیں، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مختلف کتب کا، بکس کا، جو میں نے ان دنوں میں 7 صلیبی کلمات کے سلسلہ میں نے استعمال کی۔ دی کنگ جیمز بائبل، یہ ہولی بائبل ہے، اس کا میں نے استعمال کیا ہے، دی کنگ جیمز بائبل، اس کا میں نے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، میں نے ہولی بائبل، دی نیو اوپن بائبل، یہ بھی نیو کنگ جیمز ورشن ہے، یہ میں نے اس کا استعمال کیا، میں شکر گزار ہوں ان کا۔ اس کے بعد پھر میرے عزیزوں، میں نے کلام مقدس جو ہماری کتاب مقدس اردو میں ہے، اس کا میں نے استعمال کیا ہے، پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور، اس کا میں نے استعمال کیا ہے، چونکہ یہ تو ہماری بنیاد ہے۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو، میں نے قاموس الکتاب کا استعمال کیا ہے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں ایسی ٹیم کے لیے، ایسی آرگنائزیشنز کے لیے جنہوں نے بہت قیمتی سرمایہ ہمارے لیے اس دنیا میں رکھا، اس کا میں نے استعمال کیا، میں شکر گزار ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے کلید الکتاب کا استعمال کیا ہے، یہ بھی اردو زبان میں ہے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسی بڑی نایاب کتب ہمارے ہاتھوں میں دیں، اس کا استعمال کیا۔ اس کے بعد میں نے یہ ڈکشنری ہے، اس کا میں نے استعمال کیا ہے، یہ والی انگلش سے اردو ڈکشنری، میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو میں نے استعمال کیا، جو سب سے زیادہ مجھے مدد ملی، یہ ہے دی نیو اسٹرانگ کنکارڈنس، یہ میں نے استعمال کیا ہے۔ یہ یونانی اور عبرانی زبان پر یہ سیر حاصل گفتگو ہمیں اس میں ملتی ہے۔ یونانی اور عبرانی کی جب ہم اسٹڈی کرنا چاہیں تو لفظ و لفظ ہمیں اسٹڈی ملتی ہے، اور ہم لفظوں کی یا بائبل مقدس کی روٹس تک، تہ تک چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نے استعمال کیا ہے، خدا ان کا شکر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے یہ کتاب جو میری لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ یہ پاکستان میں، تھوڑا سا میں بتاتا چلوں، یہ پاکستان میں نے اگست 1998 میں نے یہ کتاب شائع کی۔ انڈیا پاکستان میں سب سے پہلی کتاب ہے جس کے وسیلہ سے یہ ثابت کیا گیا کہ شراب یا الکوہل
بائبل مقدس میں ممنوع ہے، اور وہ لوگ جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ 1998 میں میں نے اس کو شائع کیا تھا پاکستان میں، پھر 2002 میں بھی میں نے اس کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا، اس کا میں نے کافی استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کتاب کا استعمال کیا ہے، یہ ڈاکٹر جیک ہیفرڈ کی کتاب ہے جو چرچ آف فور اسکوائر کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کو میں نے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے، اس کا بھی میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ ہماری سسٹر میر ایلیسن ہے، یہ بھی ایک امریکن رائٹر ہے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب کا اسپریچول وارفیئر کے اوپر ہے، اس کا میں نے استعمال کیا۔ اور پھر اس کتاب کا میں نے استعمال کیا ہے، یہ پرافٹ الائجہ پر ایک امریکن نے تھیوڈور ایچپ، اس نے یہ کتاب لکھی، اس کا ترجمہ میں نے کیا، اس کا میں نے استعمال کیا ہے۔ اور بہت سی کتابوں کا میں نے ترجمہ کیا اور بہت سی کتب کا میں نے استعمال کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب ہم صلیبی کلمات کو سیکھیں گے تو ساتھ ساتھ میں ذکر کرتا چلوں گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم صلیبی کلمات کی طرف آتے ہیں میرے عزیزو۔ میں بھول گیا ہوں، ایک یہ کتاب ہے، اس کا بھی میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ ایک امریکن ہے، ہمارے رک جون صاحب ہیں، اس کا ترجمہ میں نے کیا، اس کتاب کو میں نے کافی استعمال کیا ہے۔ اور ابھی میرے عزیزو ہم سیکھیں گے کہ 7 صلیبی کلمات کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور یہ خداوند کا فضل ہوا ہے کہ میں نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے اس کی اسٹڈی کی، اور میں نے ان 7 صلیبی کلمات کو ایک کتاب کی صورت بھی دے رکھی ہے، اور خداوند کے فضل سے ممکن ہوا تو ضرور ہم اس کتاب کو اردو زبان میں شائع کریں گے۔ اور دی 7 سیز آف لارڈ جیسس کرائسٹ 7 صلیبی کلمات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان 7 صلیبی کلمات کی طرف ہم سیر حاصل گفتگو کریں میرے عزیزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح کی پاک زندگی میں جتنی دیر وہ جسمانی طور پر اس دنیا میں رہے، ان کا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، اور ہماری زندگیوں میں بہت وہ معنی رکھتے ہیں، لیکن خصوصاً وہ باتیں جو اس دنیا میں جانے سے پہلے یا رحلت کرنے سے پہلے یا صلیب پر جان دینے سے پہلے جو انہوں نے 7 کلمات اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے، ہم ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اور یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ جو بھی وصیت کی جاتی ہے مرنے سے پہلے، کئی لوگ مرنے سے پہلے وصیت جو ہے اس کا ان رائٹنگ کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، کئی سال پہلے لکھ دیتے ہیں پراپرٹی کے تعلق سے، جی یہ میری پراپرٹی ہے، ان لوگوں کو ملے، بچوں کو ملے، بیٹیوں کو ملے، اور پھر مرتے وقت جو باتیں کی جاتی ہیں ان کو کئی دفعہ لوگ لکھ لیتے ہیں، اور جو کہنے والا ہوتا ہے وہ ان رائٹنگ نہیں کر سکتا، چونکہ وہ آدھے گھنٹے کے بعد یا گھنٹے بعد اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے، لیکن وہ جو باتیں کرتا ہے اس کو سننے والے اور اس کے عزیز دوست، بیٹے بیٹیاں یا شاگرد، رشتہ دار ان ساری باتوں کو یاد رکھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اور میرے عزیزوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جب میرے ڈیڈی اس دنیا سے، میرے والد محترم اس دنیا سے جانے لگے، میں نہیں کہتا کہ وہ بہت بڑے نبی تھے یا بڑے راست باز تھے، لیکن جب وہ جانے لگے تو نظر آیا کہ وہ راست باز شخص تھے۔ میرے ڈیڈی جو تھے انہوں نے 3-4 دن پہلے مجھے بتا دیا کہ میں نے اب میرا وقت آ گیا ہے، میں اس دنیا سے جلدی چلا جاؤں گا۔ انہوں نے مجھے کافی باتیں بتائیں، لیکن اس دنیا سے رحلت کرنے سے آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ پہلے جو باتیں انہوں نے مجھ سے اور میری بیگم سے کیں، میری بیگم کا میرا انہوں نے ہاتھ پکڑا، اور انہوں نے سب سے بڑی بات جو کی، جو ہمارے لیے اچھی نہیں تھی لیکن شاید ان کو اچھی لگتی تھی، انہوں نے مجھے کہا، وہ آخری دنوں میں مجھے یار کہہ کے پکارتے تھے، مجھے کہنے لگے یار معاف کرنا جو بھی کوئی غلطی ہوئی۔ میں کہا نہیں، تسی ایسا کیوں کہہ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کے بچے ہیں تو معافی کی کون سی بات ہے، تو کہا نہیں یار تو معاف کریں، تو میں جا رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ باتیں مجھے 3-4 باتیں کہیں کہ میں جب اپنی آنکھیں بند کر لوں گا تو جو گاؤں سے ہمارے چونکہ
آباء و اجداد جو ہمارے دادے پردادوں کا جو گاؤں تھا، میرے چاچے تائے وہ گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے کہا جب وہ کل گاؤں سے آئیں تو فلاں میرے چھوٹے بھائی کو کہنا کہ وہ مجھے نہلائے، کوئی بھی مجھے اور میری باڈی کو ہاتھ نہ لگانے پائے۔ پھر نہلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تم میرا جسد خاکی، میری ڈیڈ باڈی اپنے گھر سے چرس سے اٹھاؤ تو یاد رکھنا جب اس میری ڈیڈ باڈی کو جس چارپائی پڑی ہوگی اس چارپائی کو اپنے بھتیجے کو جو کیپٹن ہے اس کو بلاؤ، اور جو بڑا بھتیجا ہے تیرا اس کو بلاؤ، پھر اپنے بھائی کو ٹیلی فون کر لو بڑے کو، اور پھر خود تم، آپ چاروں نے میری چارپائی کو، میرے جنازے کو چرچ سے باہر لے کے جانا ہے۔ پھر گلی میں اگر کوئی کندھا دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے مجھے گور تک لے کے جانا ہے۔ تو جب قبر میں مجھے اتارنے لگو تو بڑے بھائی کو کہنا کہ وہ مجھے قبر میں اتار دے، تو ہم نے ایسا ہی کیا تھا۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں میرے عزیزوں۔ میں پرانے عہد نامہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کس طرح لوگ مرتے وقت اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک وصیت رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں ہم یوسف نبی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے رحلت کرنے لگا تو اس نے بڑی عجیب وصیت اپنے بچوں سے کی۔ بے شک اس نے برکت بھی دی، اپنے پوتوں کو برکت دی، بیٹوں کو دی، سب کو برکت بھی دی، لیکن اس نے بڑی عجیب ایک بات، ایک وصیت کر دی کہ اس نے کہا کہ یہ پیدائش کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا 50ویں باب کی 25ویں آیت میں اس نے کہا، اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لیتے جانا۔ وہ مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے سارے بنی اسرائیل، تو اس نے یہ عجیب بات کر دی، چونکہ بہت سے لوگ، بہت سے بنی اسرائیل مصر میں وہ دفن ہو چکے تھے، لیکن اس نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ ایک وقت آئے گا خداوند نے میرے خاندان کو، میری قوم کو، بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دینی ہے۔ تو اس نے اپنے بچوں سے یہ کہا، قسم لے لی کہ تم جب یہاں سے نکلنے لگو تو میری ہڈیوں کو لیتے جانا۔ اور یہ اس کا ذکر بھی ہمیں پھر کلام مقدس میں خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 40ویں 41ویں آیت مبارک میں ملتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدوباش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے، اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا۔ 430 برس کے بعد خداوند نے بنی اسرائیل کو رہائی اور مخلصی دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کیا 430 برسوں میں کیا وہ یوسف کی اس وصیت کو انہوں نے اس پر عمل کیا کہ نہ کیا۔ میرے عزیزو، یہ اسٹڈی سے تعلق رکھتی ہیں باتیں، لیکن ہم ان کو 7 صلیبی کلمات سے میں ان کو جوڑوں گا۔ کیا بنی اسرائیل نے جب وہ 430 برس کی غلامی کے بعد مصر سے نکلنے لگے تو کیا انہوں نے یوسف کی نصیحت کو یاد رکھا؟ میرے عزیزو، کلام مقدس میں اس بات کا جواب ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کی، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے دادا پردادا کی باتوں کو لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ لوگوں اور موسیٰ یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لیتا گیا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہہ کر کہ خداوند ضرور تمہاری خبر لے گا، اس بات کی سخت قسم لے لی تھی کہ تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لیتے جانا۔ یہ خروج کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 19ویں آیت میں ملتا ہے۔ بزرگ موسیٰ نبی جب اس مصر سے وہ نکلنے لگے تو چونکہ یوسف نبی جو تھے وہ بادشاہ تھے، حاکم تھے، خروج کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 19ویں آیت میں یہ ملتا ہے کہ بزرگ موسیٰ نبی جو تھے وہ پھر یوسف کی ہڈیوں کو مصر سے لیتے گئے۔
بے شک مصر میں یوسف جو تھے وہ ایک حاکم تھا اور اس کی بڑی عزت تھی. جب وہ فوت ہوئے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 30 دن وہ اس کی ڈیڈ باڈی میں خوشبو بھرتے رہے. پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے تابوت میں رکھا. پھر مصر میں آج بھی یوسف کا بہت بڑا مقبرہ ہے. انہوں نے پھر بادشاہ کا ایک بہت بڑا مقبرہ بنایا اور اس مقبرے میں سے یہ بھی ہمیں بات کلام مقدس میں ملتی ہے کہ انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو لے کر کھچر پہ رکھ لیا اور وہ وہاں سے نکل پڑے. مرتے وقت جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے عزیز باتیں کرتے ہیں وہ پوری بھی ہوتی ہیں اور وہ بابرکت ہوتی ہے اور ان پر دھیان دینا بڑا ضروری ہے. 430 سال بعد بھی بنی اسرائیل یہ بات نہ بھولے اور یہ بہت بڑی بید کی بات ہے. کیوں مقدس یوسف نبی نے یہ بات یہ وصیت اپنے لوگوں سے کی؟ جب میں پاکستان میں تھا تو ہم اکثر بائبل سٹڈی کرتے تھے اور اس قسم کے سوال میں اٹھایا کرتا تھا اور بڑی مشکل سے جواب پھر ملتا تھا. لیکن میں یہاں پر اپریشیٹ کرتا ہوں بشپ عنایت بٹی صاحب جو کرنگی کراچی میں رہتے ہیں. وہ پھر میرے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں آج بھی وہ حیات ہیں. میں ان کی قدر کرتا ہوں. خدا ان کو برکت دے. اور پھر جب میں کبھی کراچی رہتا تھا تو میں سارے سوال اکٹھے کر لیتا تھا. پھر وہ مجھے کہتے یا ندیم تو آ گیا اب مزہ آئے گا. تو یہ سوال پھر میں نے جب ان سے کیا تو انہوں نے پھر بڑی خوبصورت مجھے اسٹڈی کروائی. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کیوں یہ سوال ہے خادموں کے سامنے جو بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں. کیوں یوسف نبی نے یہ بات اپنے خاندان سے اپنے پوتوں سے اپنے بیٹوں سے کیوں یہ بات کہی کہ میری ہڈیوں کو یہاں سے لیتے جانا؟ اس پر ہم بات کریں گے میرے عزیزو. کیوں یہ لیتے جانا؟ ہیکل مقدس میں ہم ہیکل کی طرف آتے ہیں جہاں پر یہ کاہن لوگ جو تھے یہ ہیکل میں میرے عزیزو یہ خدمت کیا کرتے تھے اور اس خدمت میں ایک خدمت کے دوران ہیکل میں ایک ہولی آف ہولیز پاک ترین مقام ہے. وہاں پر پاک ترین مقام میں سال میں ایک ہی دفعہ جو سردار کاہن تھا جس کی یہ ڈیوٹی لگتی تھی وہ پاک ترین مکان میں ہولی آف ہولیز میں داخل ہوا کرتے تھے اور باقی جو کاہن تھے وہ پیچھے دیگر خدمت کے لیے کھڑے رہتے تھے مصروف رہتے تھے. یہ بات میں احبار کی کتاب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہیکل میں کتنے جو کاہن تھے ان کا چناؤ کیا گیا. کلام مقدس میں احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 34ویں آیت مبارکہ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے. سو یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ تم بنی اسرائیل کے واسطے سال میں ایک دفعہ ان سب کے گناہوں کا کفارہ دو اور اس نے جیسا خدا نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا. سال میں ایک دفعہ یہ کاہن جو تھا یہ قربانی بنی اسرائیل کے لیے پاک ترین مقام میں داخل ہوا کرتے تھے. اس بات کی تصدیق ہمیں اس تواریخ کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 4 آیت میں ملتی ہے کہ وہ کتنے کاہن ہوتے تھے جن میں سے ایک کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ وہ پاک ترین مقام میں جایا کرے. پہلا تواریخ اس کا 24واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے اور اتمر کے بیٹوں سے زیادہ علی ازر کے بیٹوں میں رئیس ملے اور اس طرح سے وہ تقسیم کیے گئے کہ علی ازر کے بیٹوں میں ابائی خاندانوں کے 16 سردار تھے اور اتمر کے بیٹوں میں سے ابائی خاندانوں کے مطابق 8. اس طرح قرعہ ڈال کر اور باہم وہ تقسیم ہوئے کیونکہ مقدس کے سردار اور خدا کے سردار بنی ازر اور بنی اتمر دونوں میں سے تھے. یہاں پر ہمیں ایک گھرانے سے 16 اور دوسرے میں 8 اس کا مطلب ہے 24 جو خاندان 24 جو کاہن تھے یہ ہیکل میں خدمت کیا کرتے تھے. اور ان ساری باتوں کو مقدس پولس رسول نے عبرانیوں کے خط میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. پولس رسول کی معرفت عبرانیوں کے نام خط اور اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں پہلی چند آیات میں مقدس پولس رسول کی معرفت عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب پہلی آیت مبارکہ سے میں پڑھتا ہوں. غرض
پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں، اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا عود سوس اور چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا، اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ جب یہ چیزیں اس طرح بن چکیں تو پہلے خیمہ میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے، اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راز ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانہ کے لیے ایک مثال ہے، اور اسی کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتیں، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ خوبصورت تفصیل کے ساتھ خوبصورت باتیں پولس رسول نے یہاں پر کہہ دی ہیں کہ پاک ترین مقام میں سردار کاہن جایا کرتا تھا، اور پہلے تواریخ کی پہلی کتاب اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ 24 کاہن ہوتے تھے، اور ان میں سے سال میں جو سردار کاہن ہوتا تھا وہ سال میں پاک ترین مقام پر قربانی کر کے وہ کفارے کے لیے خون، جانور کا خون لے کے وہ پاک ترین مقام میں جایا کرتے تھے۔ ہم ان ساری باتوں کا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یہ بہت بڑا بید ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو سردار کاہن بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ جیسا پولس رسول نے یہ کہا ہے، یہ اصلاح کے وقت تک تھے، یہ ساری باتیں اصلاح کے وقت تک جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے انہوں نے کفارہ دیا، اسی لیے یہ لکھا گیا۔ ہم سیکھیں گے کہ پاک جو پردہ ہے وہ پھٹ گیا ہے، یہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے۔ یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ سردار کاہن کو 24 جو کاہن ہوتے تھے ان میں سے اس کا چناؤ ہوتا تھا، تو اس کو اسسٹنس کی ضرورت ہوتی تھی جب وہ پاک ترین خدا کی حضوری میں داخل ہوتے تھے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون، پاک خون خدا باپ کی حضوری میں لے کے جانا تھا، تو اس کو بھی میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کو بھی کاہنوں کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اس نے یہ پیشن گوئی پوری کرنی تھی جو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سردار کاہن ہے۔ تو اس لیے یوسف نبی نے یہ اپنے بچوں سے یہ وصیت کی تھی کہ جب تم مصر سے جاؤ تو میری ہڈیوں کو لیتے جانا اور مجھے وہاں دفن کرنا، جہاں پر ایک وقت آئے گا خداوند یسوع مسیح کو جب 24 بزرگوں کی ضرورت ہوگی تو وہ 24 بندوں کو، بزرگوں کو وہ اٹھائے گا، تو جب میری قبر ادھر ہوگی تو میں بھی اٹھ جاؤں گا۔ یہ بید کی بات ہے جو ہم نے بڑی اسٹرگل کے بعد سیکھی، اسٹڈی کے بعد، پاک روح کی تحریک میں، پاک روح کی رہنمائی میں یہ بات ہم نے سیکھی کہ کیوں یوسف کو یہ کہنا پڑا کہ میری ہڈیوں کو یہاں سے لیتے جانا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مردے جی اٹھیں گے، کاہن جو پریسٹ خدا یسوع مسیح کے لیے ضروری تھے وہ جی اٹھیں گے، تو میری بھی وہاں پر جی اٹھنے کی باری آ جائے گی۔ تو اسی لیے اس نے یہ بات کہی۔ ہم مزید اپنی ان ساری باتوں کو تقویت دینے کے لیے سیکھ سکتے ہیں۔ یوحنا کی معرفت انجیل جلیل اس کا 20واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا مریم، اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا۔ پھر ہم متی رسول کی انجیل اس کے 27ویں باب کی 51ویں آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں،
اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور ان کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بیتوں کو دکھائی دیے۔ یہ یوسف کا بیت تھا، یہ یوسف کا ایمان تھا کہ جب قبریں کھلیں گی تو میری قبر بھی کھلے گی اور میں جی اٹھوں گا، اور میں پھر کیا کروں گا، یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر چلا جاؤں گا۔ یہ بات ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 4 باب میں اس کی تصدیق ہمیں مل جاتی ہے، 4 باب اور اس کی 4 آیت مبارکہ میں۔ اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ یہ 24 بزرگ خداوند یسوع مسیح کو چاہیے جب اس نے اس دنیا کے گناہوں کا کفارہ دینا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفارہ دینا تھا، تو اسے 24 بزرگوں کی ضرورت تھی، اور خداوند یسوع مسیح نے 24 بزرگوں کو اٹھا لیا، قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے، عام لوگوں کے نہیں، مقدسین کے جسم، انبیاء اکرام کے جسم، وہ قبروں سے باہر آئے، شہر میں داخل ہوئے، لوگوں سے باتیں بھی انہوں نے کی ہوں گی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب وہ چلے گئے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے مریم سے کہا کہ ابھی مجھے نہ چھو، چونکہ میں باپ کے پاس ابھی جا رہا ہوں اپنا پاک ترین خون لے کر، میرے ساتھ میرے کاہن ہیں، 24 بزرگ میرے ساتھ ہیں، میں آسمان پر جاتا ہوں، میرے بھائیوں سے اس طرح سے باتیں کرو، اور اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی قربانی خداوند یسوع مسیح نے گناہوں کی دائمی قربانی گزار دی۔ انہی ساری باتوں کو آگے ہم جا کے سیکھیں گے کہ کس طرح پولس رسول خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کا جو برہ ہے ایک ہی بار قربان ہو کر اس نے ساری قربانیوں سے ہماری خلاصی کرا دی، بروں کے خون سے، جانوروں کے خون سے۔ سالانہ جو لوگ جانوروں کا خون کیا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہی خون دے کر، اپنے آپ کو قربان کر کے، خدا کے برے نے، یہودا کے ذبح کیے ہوئے برے نے پھر کیا کیا، ایک ہی بار قربان ہو کر ابدی خلاصی کرا دی۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑا بید ہے جو یوسف نے وصیت کے تعلق سے اپنی اولاد سے، اپنے پوتوں سے، اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم مصر سے، میرا ایمان ہے کہ ایک وقت آئے گا خدا تم کو رہائی اور مخلصی دے گا، غلامی سے تمہیں آزادی ملے گی، میری ہڈیوں کو یہاں سے لیتے جانا، تاکہ جب خدا یسوع مسیح کا وقت آئے گا، قبریں پھٹیں گی تو میری قبر بھی کھل جائے گی اور میں آسمان پر چلا جاؤں گا۔ یہ بہت بڑا بید ہے۔ یہ جیسا ہم سیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی مسٹری تھی جو یوسف نے اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے کہی کہ تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لیتے جانا۔ اور پولس رسول نے ایک خوبصورت بات خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے عبرانیوں کے خط میں اس نے کہی، 4 باب کی 14-15 آیت میں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے پولس رسول نے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے، چیف پریسٹ، ایک بہت بڑا سردار کاہن ہے، خداوند یسوع مسیح کو بیان کرتے ہیں، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ ہمارا جو سردار کاہن ہے یہ پرانے عہد نامہ کے سردار کاہنوں کی طرح نہیں، چونکہ جب ہم زیادہ پرانے عہد نامہ کے کاہنوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب یہ سردار کاہن پاک ترین مقام میں خدا کی حضوری میں جایا کرتے تھے تو وہ ایسا لباس پہنتے تھے اور کمر میں وہ رسا باندھتے تھے، اور اس رسے کو بہت دور تک چھوڑا جاتا تھا، اور اس کاہن کے لباس میں گھنٹیوں اور اناروں کا ذکر ہے۔ یہ کیوں لگایا کرتے تھے؟ جب خداوند کی حضوری میں وہ جایا کرتے تھے تو جب وہ پاک ترین مقام میں جاتے تھے تو گھنٹیوں کی آوازیں آتی رہتی تھیں، تو دوسرے جو کاہن تھے وہ سنا کرتے تھے کہ ہمارا جو سردار کاہن گیا ہوا ہے وہ محفوظ ہے، وہ ٹھیک ہے، اور ہماری جو قربانی ہے، گناہوں کی خطا کی جو سالانہ قربانی ہے، اس کو خدا قبول کر رہا ہے۔ لیکن جب گھنٹیوں کی آوازیں نہیں
نہیں آتی تھی تو وہاں پر پھر پریشانی کا ایک غم کا عالم طاری ہو جاتا تھا، چونکہ سمجھا جاتا تھا کہ جو پاک ترین مقام میں جو کاہن داخل ہوا ہے سردار کاہن، وہ مر گیا، خداوند کی حضوری میں فوت ہو چکا ہے. چونکہ اگر سردار کاہن کی زندگی میں گناہ ہوتا تھا تو وہ خداوند کی حضوری میں وہاں پر اس کی موت واقع ہو جاتی تھی، اور پھر اس کو رسے سے کھینچ کے باہر نکالا کرتے تھے. پولس رسول اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارا سردار کاہن یسوع ناصری، خدا کا برا، یہودا کا ذبح کیا ہوا برا، ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، جو ہمارے گناہوں کو نہ اٹھا سکے، جو ہمارے گناہوں کی مخلصی کو ادا نہ کر سکے. پریز گاڈ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. پولس رسول یہی کہتا ہے، آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، آؤ ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ جو ہم نے قبول کیا ہوا ہے اس پر قائم رہیں. اور وہ سردار کاہن ہے، اور وہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. دائمی قربانی اب خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمیں رہائی اور مخلص ملتی ہے. آگے جب ہم کلموں کے تعلق سے آگے پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں، چھٹا، ساتواں کلمہ ہم سیکھیں گے تو ان میں اور بہت سے بید پاک روح کی تحریک سے ہم اور زیادہ بید کھولیں گے، مسٹری کھولیں گے، تاکہ بہت زیادہ کلیسیاؤں کو برکت مل سکے. خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے، آمین. خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت، بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور ہم پہلے کلمہ کی طرف آتے ہیں. مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت مبارکہ میں اس طرح مرقوم ہے، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا. کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب اور وسیلہ ٹھہرے، آمین. میرے عزیزو، پہلے کلمے میں خداوند یسوع المسیح نے اپنے مارنے والوں کو، اپنے دشمنوں کو کہہ لیں معاف کیا. باپ سے درخواست کی کہ اے میرے آسمانی باپ، میں ایسے لوگوں کے لیے جو مجھے اذیت دے رہے ہیں، جو مجھے صلیب تک لائے ہیں، میں تیری منت کرتا ہوں، اے میرے آسمانی باپ، ان کو معاف کر. یہ بہت بڑی برکت ہے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے، چونکہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بادشاہوں کا، نبیوں کا، دیگر بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں، بلکہ اس دنیا کا یہ دستور ہے، یہ رسم و رواج ہے کہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیا جائے. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی بجائے اپنے دشمنوں کو معاف کیا. باپ سے درخواست کی کہ اے میرے باپ، ان کو معاف کر. اگر خداوند یسوع مسیح چاہتے تو وہ آسمان سے فرشتوں کو منگوا سکتے تھے تاکہ ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے آسمانی باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں تیری درخواست کرتا ہوں، ان لوگوں کو معاف کر. اتنا آسان کام نہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں اپنے صلیبی سفر میں یہ بات کہی کہ اے میرے خدا، اے میرے باپ، ان کو معاف کر. چونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ میں وہ ازلی برا ہوں، میں وہ برا ہوں جو گناہوں کی
ابدی خلاصی کے لیے میرا خون بہایا جائے گا. چونکہ پیچھے ہم نے اسٹڈی کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنا ہی پاک ترین خون لے کر باپ کی حضوری میں چلے گئے. تو خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میرے وسیلہ سے دنیا کو نجات ملنی ہے، میرے وسیلہ سے ابدی گناہوں کا کفارہ ہونا ہے، میرے وسیلہ سے لوگوں کو مخلصی اور رہائی ملنی ہے. تو میں انہیں معاف کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کہا اے میرے باپ انہیں معاف کر. یہ سایہ نبی کی پیشن گوئی اس کے تعلق سے کی گئی تھی، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی، معاف کر دیا. ڈاکوؤں کے درمیان ایک ڈاکو اس کی رائٹ طرف اور ایک لیفٹ طرف مصلوب ہوئے تھے. خداوند یسوع مسیح خطا کاروں کے درمیان اس کی صلیب تھی. پھر بھی یہ سایہ نبی کی پیشن گوئی ہے کہ اس نے کیا کیا، پھر بھی اس نے کیا کیا، بہتوں کے گناہوں کو اٹھا لیا اور خطا کاروں کی شفاعت کی. پھر ہمیں 22ویں زبور اور اس کی 18ویں آیت میں یہ ملتا ہے پیشن گوئی ہوئی، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جب اس دنیا میں آئے تو پرانے انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں کو پورا کیا. ان کی جو زندگی تھی اس دنیا میں وہ انبیاء کرام کی پرانے عہد نامہ کے انبیاء اصغر کی اور انبیاء اکبر کی بتائی ہوئی باتوں کو پورا کیا، یا پیشن گوئیوں کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا. اور داؤد نبی نے یہ پیشن گوئی کی تھی 22ویں زبور میں کپڑے بانٹنے کے تعلق سے. میری کپڑے انہوں نے بانٹ لیے، میری پوشاک پر کرا ڈالا. تو لوکا کی معرفت انجیل جلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا ہے باپ ان کو معاف کر، اور ساتھ دوسرا حصہ اس آیت کا کہ انہوں نے کیا کیا، اس کے کپڑوں کے حصے کیے. یہ داؤد نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی. پھر لکھا ہے یہ سایہ نبی کی کتاب اس کے 53ویں باب کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کو یہ پسند آیا کہ اپنے بیٹے کو کچلے. اور پلاطوس نے کیا کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یسوع کے کوڑے لگوائے، یسوع کو کچلا گیا. یہ ہمیں ملے گا مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب میں 15ویں آیت میں کہ جب لوگوں کا بلوا ہوا، لوگ بہت سے اکٹھے ہو گئے اور وہ مطالبہ کرنے لگے. کس کے سامنے مطالبہ کر رہے تھے؟ ایک رومی گورنر کے سامنے یہودی لوگ مطالبہ کر رہے تھے، رومنز گورنر کے سامنے، پلاطوس کے سامنے، کہ اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے حکمران، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو یسوع کو کیا کر، کوڑے لگوا، یسوع کو ہمارے حوالے کر کے ہم اسے مصلوب کریں، اور ہماری خاطر کیا کر، ایک ڈاکو کو، برابا ڈاکو کو تو چھوڑ دے. ہم تیری منت کرتے ہیں چھوڑ دے، لیکن ہم یسوع کو ہم چاہتے ہیں تو ہمارے حوالے کر. حالانکہ پلاطوس، جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پلاطوس نے یہ کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ چھوڑ دے. اس نے وہاں پر بحث کی کہ میں اس شخص میں کوئی ایسا عیب نہیں دیکھتا جس سے میں کہہ سکوں، جس سے میں اس کو آپ کے حوالے کر سکوں کہ اس کو مصلوب کیا جائے. لیکن وہ جب چلانے لگے تو بادشاہ نے رعایا کو، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے اس نے کیا کیا، خداوند یسوع مسیح کو ان کے حوالے کیا. حوالے بھی اس طرح کیا، کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے کیا کیا، پلاطوس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادہ سے ان کے لیے برابا کو چھوڑ دیا، جیسی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ برابا ایک ڈاکو تھا، اس کو ہمارے لیے چھوڑ دے. اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مصلوب ہو. یسوع مسیح کو اس نے نہ صرف حوالے کیا بلکہ کوڑے لگوانے کا حکم دے دیا تاکہ لوگ خوش ہوں. اور 40 کوڑے یسوع مسیح کو لگوائے گا. جب بھی کسی کو کوڑے لگوائے جاتے تھے یا لگائے جاتے تھے تو یہ یہودیوں میں رواج تھا یا رسم تھی، وہ کم از کم 39 کوڑے ضرور لگاتے تھے. 40 کوڑوں کا حکم ہوتا تھا اور وہ 39 کوڑے
لگاتے تھے کسی بھی مجرم کو، تو خداوند یسوع مسیح کو پیلاطوس نے بلا وجہ بغیر قصور ثابت کیے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کہ خداوند یسوع مسیح کو 40 کوڑے لگوا کر اس نے لوگوں کے حوالہ کیا، اور سپاہی اس کو صحن میں لے گئے جو پروتوریم کہلاتا ہے، یہ صحن کا نام ہے، آگے چل کر ہم اس کی اسٹڈی کریں گے، اور ساری پلٹن کو بلا لائے اور انہوں نے اسے ارغوانی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے طنز کرنے لگے، مارنے لگے، اس پر تھوکنے لگے، کچلنے۔ پلاطوس نے کیا کیا؟ اس کو کچلا، کوڑے لگوائے۔ کیوں اس کو یہ کوڑے لگوائے؟ تاکہ لوگوں کو خوش کر سکے، اور ہماری خطاؤں کی خاطر وہ کچلا گیا۔ یہ پیشن گوئی یسایہ نبی کی معرفت کی گئی تھی وہ پوری ہوئی، اور پھر کیا کیا؟ کانٹوں کا تاج انہوں نے یسوع مسیح کے سر پر رکھا۔ مفسرین، جیسے میں نے پہلے کتابیں آپ کو دکھائی، مفسرین ان کتابوں میں کانٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کانٹے خداوند یسوع مسیح کے تاج پر لگائے گئے تھے، یا جن کانٹوں سے خداوند یسوع مسیح کا تاج بنایا گیا تھا، ان کانٹوں کا جو سائز تھا وہ 30 ملی میٹر، اور یا جب ہم انچ میں لاتے ہیں تو 1.181 انچز تھا کانٹوں کا جو تاج میں کانٹے تھے ان کا سائز جو تھا یہ 30 ملی میٹر تھا، اور یہ کانٹوں کا تاج خداوند یسوع مسیح کے سر پر جب انہوں نے رکھا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر سے، چونکہ پیدائش کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں 3 باب کی 17ویں 19ویں آیت میں، زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہو گیا، خطا ہو گئی، تو ان کی خطا کی وجہ سے پھر خدا نے کیا کہا؟ زمین آدم اور حوا کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، خطا کی وجہ سے زمین کیا ہوا؟ خدا نے آدم اور حوا سے کہا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اور زمین اب کیا کرے گی؟ کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی۔ یہ لعنت کی وجہ سے زمین اونٹ کٹارے کانٹے اگانے لگی، اور جب کانٹوں کا تاج خداوند یسوع مسیح کے سر پر رکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو زمین جو لعنتی ہو چکی تھی، خداوند یسوع مسیح نے اس لعنت کو چنا، زمین میں سے اپنے سر پہ رکھ کے ختم کیا، اس لعنت کو خداوند یسوع مسیح نے ختم کیا، اور یہودیوں نے پھر خداوند یسوع مسیح کو کچلا، کوڑے مار مار کر انہوں نے اس کا لہو لہان کر دیا، اور یہ یسایہ نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ وہ ہماری خاطر کچلا گیا۔ اور یہودی جب کوڑے لگاتے تھے تو وہ، جیسا میں نے پہلے کہہ دیا ہے، وہ 39 کوڑے ضرور لگاتے تھے، 40 کوڑوں کا حکم کرتے تھے، اور یہودیوں کے جو کوڑے تھے ان کی شکلیں موسٹلی 3 شاخوں والی ان کے کوڑے ہوتے تھے، اور وہ جب مجرم کی بیک سائڈ پر پوری کمر پر جب لگائے جاتے تھے تو وہ ان کوڑوں سے مجرم کی جو ہے وہ خال تک نوچ لیتے تھے۔ رومی کوڑے میں لوہے یا ہڈی کے ٹکڑے بھی لگائے جاتے تھے جو ملزم کی کھال تک نوچ دیتے تھے۔ جو یہودیوں کا کوڑا تھا، آپ کہہ لیں جو رومیوں کا کوڑا تھا، جو پیلاطوس کے پاس جو کوڑے تھے رومی گورنمنٹ کی طرف سے جو ملزم کو لگائے جاتے تھے، تو وہ اس کوڑے میں لوہے یا ہڈی کا استعمال کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ جب بھی کسی مجرم کو وہ کوڑے لگائے جاتے تھے ہڈی والے یا لوہے والے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم سے خون تک بہنا شروع ہو جاتا تھا۔ جو بندے کا وہ جسم ہے، بندے کا جو چمڑا ہے، وہ اس کو نوچ لیتے تھے۔ اتنی بڑی سزا خداوند یسوع مسیح کو دی گئی، اتنا سخت انہیں کچلا گیا، پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے وہ یہودی جو تھے خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، اذیت ناک سزائیں دیں، اور اسے اسلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور وہ اس کے سر پر سرکنڈا مارتے
اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے، اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوگا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے مصلوب کرنے کو باہر لے گئے۔ یہ بات ہمیں مرکز رسول کی انجیل میں ملتی ہے 15ویں باب کی 17ویں سے 20ویں آیت میں، کہ لوگ کیا کرتے تھے، خداوند یسوع مسیح کے سامنے وہ اسے مذاق، اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے، اس کے سامنے وہ سجدہ کر کر کے کہتے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ اداب، اس کے سر پر وہ سرکنڈے مارتے تھے۔ سرکنڈے کا مطلب ہے لانگ سٹیف، بہت بڑا عصا، انہوں ہر ایک کے ہاتھ میں عصے تھے۔ یہ سرکنڈے کا مطلب کہتا، پاکستان میں ہم لوگ سوچتے ہیں ہلکی سی چھڑی، لیکن یہ ہلکی کی چھڑی نہیں ہے، یہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کو انگلش میں تو سٹف یا لانگ سٹک، لوگوں نے بڑی بڑی چھڑیاں اپنے ہاتھوں میں سوٹیاں آپ پنجابی میں جسے کہتے ہیں ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی، عصے اٹھا رکھے تھے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو مارتے تھے۔ بڑے بڑے عصے، بڑے بڑے لکڑی کے ٹکڑے لوگوں نے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے اور خداوند یسوع مسیح کے سر پر مارتے تھے اور پھر اس پر تھوکتے تھے۔ اور تھوک سے ایک مفسر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ پر اتنے لوگوں نے اتنا تھوکا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا جو چہرہ مبارک ہے وہ بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنا لوگوں نے تھوکا تھا۔ اور یہ میں کوشش کروں گا کہ ہم ثابت کریں کہ کتنے لوگ تھے اس برآمدہ میں، جس برآمدہ میں لکھا ہے کہ وہ سپاہی اس کو صحن میں لے گئے۔ وہ صحن کا نام بھی کلام مقدس میں لکھا ہے پریتوریم، اس صحن میں لے گئے۔ اور یہ ہم کوشش کریں گے، سیکھیں گے کہ اس پریتوریم صحن کی لمبائی کتنی تھی اور کتنے لوگ وہاں پر کھڑے ہو سکتے تھے۔ اور جب لوگوں کا ہمیں پتہ چلے گا تو پھر میرے عزیزو ان سرکنڈوں کی چوٹیں، ان سرکنڈوں کا سر پر مارا جانا، پھر لوگوں کا تھوکا جانا، ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ تھے اور کتنی خداوند یسوع مسیح کی اذیت ناک وہ وقت تھا، وہ سزا تھی، اور پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے ہمارا فوکس ہے، اے باپ ان کو معاف کر۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس صحن کی طرف جائیں، ہم یہ سیکھیں گے چلتے چلتے بہت سے اس تعلق سے سوالات اٹھتے ہیں کلام مقدس کی روشنی میں۔ لوکا رسول کی معرفت انجیل اس کے 22ویں باب میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا اور وہ اس کو تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ یہاں بہت سے ہمارے جو مسیحی لوگ ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے باپ سے درخواست کی کہ اے میرے باپ اس پیالے کو مجھ سے ہٹا لے۔ پیالہ کون سا یہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ صلیبی سفر، اے باپ میں صلیب پر اپنی جان نہیں دینا چاہتا، تو اس پیالے کو مجھ سے ہٹا لے۔ یہ بات نہیں ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح ایک ازلی برہ ہے، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے کہ میں صلیب پر اپنی جان نہیں دوں گا؟ بلکہ جب صلیبی سفر شروع ہوا تو ابلیسی قوتوں نے خداوند یسوع المسیح کو اس طرح سے گھیر لیا تاکہ وہ صلیب تک نہ جا سکیں۔ اور جیسا ہم اینڈ والی آیت میں ہم نے دیکھا ہے 46ویں آیت میں کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر، جب خون بہنے لگا تو اس کا مطلب ہے کہ جان جا سکتی تھی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو ابھی جو میرا دشمن مجھے ختم کرنے کو ہے تو اس پیالے کو مجھ سے ہٹا سکتا ہے، تاکہ میں کیا کروں، صلیبی سفر کو مکمل کر کے صلیب پر اپنا کفارہ دے سکوں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ وہ سخت پریشان ہو گیا، پسینہ خون بن گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح پریشانی میں مبتلا ہو کر دل سوزی سے دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو ان قوتوں سے مجھے رہائی دے سکتا ہے، تاکہ میں اپنا خون جو ہے یہ ہمیشہ کی قربانی جو ہے میں یہ ادا کر سکوں۔
تو خداوند یسوع مسیح کی یہ دعا سنی گئی، اور لکھا ہے آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا اور اس کو وہ تقویت دیتا تھا۔ فرشتہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کیا اور اس نے ابلیسی قوتوں سے خداوند یسوع مسیح کو تقویت دی، قوت دی، تاکہ خداوند یسوع مسیح اپنا صلیبی سفر شروع کر سکیں۔ یہ میں تھوڑا سا کلام مقدس کی روشنی میں جو میں نے سیکھا ہے کہ یہ صلیبی موت کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے دعا نہیں کی تھی، بلکہ یہ دعا صلیب سے پہلے کی، جو خداوند یسوع مسیح کو نظر آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں صلیب سے پہلے ہی اپنی جان دے دوں گا، تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ ابھی یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، میں چاہتا ہوں کہ صلیب تک چلا جاؤں۔ اور پھر آسمان سے خداوند یسوع مسیح کی تقویت کے لیے فرشتہ آ گیا اور اس نے آگے والا سفر جو ہے خداوند یسوع مسیح کو طے کرنے کے لیے طاقت دی، قوت دی۔ اور منہ پر تھوکنے والوں کی تعداد کے تعلق سے جیسے میں نے کہا ہم سیکھیں گے۔ پلاطس کے جو کلہ تھا، ہم تھوڑا سا ہسٹری کی طرف آتے ہیں، بے شک یہ موافی کا کلمہ ہے، لیکن ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی سزا کیسی تھی، کتنی اذیت ناک سزا تھی، اور کتنے لوگ تھے اس برآمدہ میں، کتنے لوگ اس کو سرکنڈوں سے مار پیٹ رہے تھے، کتنے لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے تھے، کتنے لوگ تھے جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ تو پلاطس کے قلعہ کا جو برآمدہ جس کا ذکر کلام مقدس میں پروتوریم کیا گیا ہے، ہم اس تعلق سے سیکھیں گے۔ پروتوریم ہال کافی بڑا ہال تھا جس میں سپاہی ایکسرسائز بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا قلعہ تھا اور اس قلعے میں یہ ایک ہال تھا، اور یہ اتنا بڑا تھا کہ اس وقت کے رومی جو سپاہی ہوتے تھے وہ اس میں اپنی ایکسرسائز کیا کرتے تھے۔ بیسکلی یہ ہیرودیس کا قلعہ تھا جسے رومیوں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ کہا جاتا ہے اس قلعہ کو سلوسڈ امپائر نے بنایا تھا، جن کی حکومت شام سے لے کر ویسٹرن ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں پاکستان اور انڈیا بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایک حکومت تھی جو شام سے ویسٹرن ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس حکومت کا جو دورانیہ تھا یہ 312 BC سے 63 BC تک کا یہ دور تھا۔ اس حکومت نے یہ قلعہ بنایا تھا، بعد میں ہیرودیس کے قبضہ میں یہ قلعہ آیا تھا۔ اور BibleStudy.com، یہ بات ہم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ BibleStudy.com کے مطابق اس قلعہ کا رقبہ جو تھا یہ 490 فٹ لمبا اور 260 فٹ چوڑا، اور دیواریں 75 سے 60 فٹ اونچی تھیں۔ تقریباً یہ قلعہ 2 ایکڑ رقبہ پر محیط تھا۔ اس قلعے کی جو اس کا رقبہ تھا تقریباً 2 ایکڑ تھا، جو ہیرودیس کے پاس تھا، بعد میں اس کو یہودیوں نے اپنے قبضہ میں کیا۔ اس قلعہ کی شکل جو تھی یہ ریکٹینگل شکل تھی اس کی، اور ہیرودیس نے اس قلعے کو اپنے ایک دوست کے نام سے بھی منسوب کیا تھا۔ اس کا ایک بیسٹ فرینڈ تھا، ایک سپاہی تھا، ایک فوجی تھا، جس کا نام انتونیا فورٹرس ہیرودیس نے اس قلعے کا نام رکھا ہوا تھا، اور اس کا دوست جو تھا اس کا پورا نام تھا مرکس انتونیا۔ یہ اس کا ایک رومی سپاہی تھا۔ ہیرودیس نے اس کی محبت میں اس قلعے کا نام انتونیا فورٹرس اس کا نام تھا۔ آپ اس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ پھر ٹائم آف اسرائیل ایک آن لائن نیوز ہے، اس کی اسٹڈی کے مطابق جس کا ہیڈ کوارٹر جو تھا یہ جیروسلم ہے، اور وہاں سے یہ آن لائن اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل، انہوں نے ایک اسٹڈی ایک وقت تھا شائع کی 6 اپریل 2015 میں۔ دی ٹائمز آف اسرائیل آن لائن نیوز پیپر نے ایک اسٹڈی شائع کی اس برآمدہ کے تعلق سے۔ انہوں نے
کیا کہا کہ اس قلعہ کے برآمدہ جہاں خداوند یسوع مسیح کو لایا گیا اس کا رقبہ 4800 اسکوائر فٹ تھا۔ دی ٹائمز آف اسرائیل آن لائن نیوز پیپر کے مطابق اس برآمدہ کا رقبہ جو تھا 4800 اسکوائر فٹ تھا، یعنی 100 اسکوائر فٹ میں 6 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یوں اس برآمدہ میں 28,800 آدمیوں کے کھڑا ہونے کی گنجائش موجود تھی۔ دی ٹائمز آف اسرائیل آن لائن نیوز پیپر کے مطابق اس برآمدہ کی لمبائی تھی وہ 8,400 اسکوائر فٹ تھی اور اس میں تقریباً 28,800 آدمی کھڑے ہو سکتے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح کے سامنے یہ عوام، یہ یہودی لوگ بلوا کر رہے تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 28,000 لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا مطالبہ پلاطوس کے سامنے کیا، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے سرکنڈے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھے تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا، یہ وہی یہودی لوگ تھے جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اور اسی لیے میں نے یہ خود ایک کتاب میں پڑھا، جب میں پاکستان میں تھا میں نے یہ پڑھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے منہ پر لوگوں نے اس قدر، اس شدت سے اتنا زیادہ تھوکا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا جو چہرہ مبارک تھا وہ تھوک اتنا تھا کہ وہ چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ جو بات میں نے پڑھی تھی، ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب 28,000 25,000 26,000 20,000 لوگ جب تھوکیں گے تو کیا حال ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے وہ ناک میں تھوک گیا ہوگا، آنکھوں میں وہ گیا ہوگا، منہ کے اندر چلا گیا ہوگا، کانوں میں چلا گیا ہوگا۔ 28,000 ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، ایسے لوگوں کو جنہوں نے سرکنڈے مارے، سر کے اوپر سرکنڈے مارے، ہو سکتا ہے اسی وقت سر سے خون جاری ہو گیا ہوگا، پھر جب تھوکا ہے اسی وقت کتنی، آپ سوچیں کتنی اذیت ناک یہ باتیں ہیں، یہ سزائیں ہیں، یہ کردار ہے لوگوں کا، کتنا کریکٹر ہے لوگوں کا، پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ میرے عزیزو، معافی کا یہ جو لفظ ہے فارگیونس، خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ مبارک سے یہ لفظ کہا، اس کو جب ہم اوریجنل متن میں دیکھتے ہیں یونانی زبان میں تو اس کے لیے لفظ ایف ای می آیا ہے، یہ لفظ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اے باپ ان کو چھوڑ دے، اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا، پرے رکھ دے، اے باپ ان کی سزا کو معاف کر۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ایف ای می، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ اے باپ یہ گناہ ان سے پرے اٹھا لے، ان کو معاف کر۔ اور ہمارا جو سردار کاہن ہے، جو ہم نے پہلے شروع میں کہا، وہ ہمارا سردار کاہن یہ ایک حقیقی کاہن تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنی اذیت کی، دکھوں کی پرواہ نہ کی، اپنے کچلے جانے کی پرواہ نہ کی، منہ پر تھوکے جانے کی پرواہ نہ کی، بلکہ کہا ہے باپ ان کو معاف کر۔ آج ہمارا کردار کیا ہے، ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں، کیا ہمارا کردار یسوع جیسا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہ افسیوں کے خط اس کے 4 باب کی 32ویں آیت میں یہ بات ملتی ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ کیا ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے ہیں؟ ہمارے اوپر اس طرح کوئی تھوکے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ ہم کسی کی عیب جوئی کریں تو رویہ کیسا ہوگا؟ خادموں سے رویہ آپ دیکھیں کس طرح کا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیروکار ہیں، لیکن ہمارے رویے خداوند یسوع مسیح جیسے نہیں ہیں۔
ہم سے تو کوئی بری بات کہے، جب تک ہم 10 باتیں ویسی کہہ نہ لیں ہمیں صبر نہیں آتا، جب تک ہم کسی کی مخالفت میں مخالفت کھڑی نہ کر دیں ہمیں صبر نہیں آتا۔ لیکن ریئل پیروکار اس وقت ہم ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کو دل سے معاف کریں گے، اور پھر ہی ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد کہلا سکتے ہیں۔ اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے مسیحیوں کے لیے۔ ہم چرچز میں کھڑے ہو کر، ہم دیگر جگہوں پر کھڑے ہو کر، بڑے مجمع میں ہم کھڑے ہو کر بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لوگ داد دیتے ہیں، بلے بلے بڑا اچھا کلام سنایا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو ہمارا باپ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ یہاں معافی کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے۔ استفنس رسول کی ایک خوبصورت بہترین مثال ہے، کس طرح اس نے ثابت کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا ایک ریئل پیروکار ہے۔ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ہم جو آج کل کے خادم ہیں ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی سٹوریاں گڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی سٹوریاں سناتے ہیں، بلکہ دعا میں ہی ہم ایب جوئی کر دیتے ہیں۔ جب ہم چرچز میں دعا کا کسی کو موقع ملے تو پھر ہم دعا میں کسی خادم کی ایب جوئی آسانی سے ہم کر دیتے ہیں۔ باپ تو اس خادم کو اس طرح سے برکت دے، اسے معاف کر، یہ کرتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، تو اس طرح سے ہم اس کی ایب جوئی، اسے ہم کہتے ہیں روحانی ایب جوئی ہم کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہم علیحدگی سے بیٹھتے ہیں چند خادم تو کوئی جو ہمارے ساتھ نہیں ہوتا پھر اس کی ہم ایب جوئی خوب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کو ریئل طور پر معاف نہیں کرتے۔ جیسا ہم نے کلام مقدس میں دیکھا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے قصور معاف نہیں کریں گے تو ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ استفنس کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح جب یہودی لوگ اسے سنسار کر رہے تھے اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ پولس رسول جب وہ ابھی کنورٹ نہیں ہوا تھا، وہ اس وقت وہاں پر دیکھ رہا تھا، اسی کے حکم پر لوگ جو ہیں یہودی جو ہیں استفنس کو سنسار کر رہے ہیں، چونکہ سن ہیڈرن کا پولس اس وقت سردار تھا، پریزیڈنٹ تھا، اور یہ یہودیوں کی بہت بڑی جماعت تھی، 70 لوگ اس میں ہوتے تھے، اور پولس اس وقت سن ہیڈرن کا پریزیڈنٹ تھا۔ اسی کے حکم کے مطابق استفنس کو سنسار کیا گیا، چونکہ یہ پولس جب کنورٹ نہیں ہوا تھا تو یہ مسیحیوں کو، کلیسیاؤں کو بڑا ستاتا تھا، اظہار ثانی کرتا تھا، اور اسی اظہار ثانی کے سلسلہ میں اس نے حکم جاری کر دیا کہ استفنس کو سنسار کیا جائے۔ جب یہودی اس کو پتھر مار رہے تھے تو استفنس نے کیا کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ خداوند یسوع مسیح کی بہترین پیروکاری کی مثال اس نے قائم کی، اور اپنے پتھر مارنے والوں کو استفنس نے کہا اے باپ انہیں معاف کر۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو آپ کی اسٹڈی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے ہمارے مسیحی لوگ، مسیحی خادم یہ اکثر کہتے ہیں کہ مسیحیت میں جو پہلا شہید ہے وہ استفنس ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات کسی حد تک قابل قبول نہیں، چونکہ مسیحیت میں پہلا شہید استفنس نہیں بلکہ وہ بچے ہیں جن کو ہیرودیس نے مروا ڈالا تھا۔ کلام مقدس میں متی رسول کی معرفت انجیل جلیل اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں سے 18ویں آیت مبارکہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیرودیس نے کیا کیا۔ 2 برس یا اس سے جو چھوٹے بچے تھے اس نے ان کو مروا دیا، اور ان بچوں کا پھر ذکر مکاشفہ کی کتاب اس کے 14ویں باب کی پہلی 5 آیات میں ملتا ہے کہ 1,44,000 ایسے لوگ ہیں جو برہ کے لیے گیت گا رہے ہیں، اور کوئی اس گیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں، پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرا یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے مختصر کہ استفنس پہلا شہید نہیں ہے، بلکہ یہ 1,44,000 وہ بچے ہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر ہیرودیس نے قتل کروایا تھا، یہ پہلے شہید ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ان کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ شہید بچے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں میرے عزیزو تو متی رسول کی معرفت انجیل جلیل ہے
اس کا دوسرا باب ہے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا اس وقت کیا حال ہوا۔ متی رسول کی معرفت انجیل جلیل، اس کا دوسرا باب اور 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا، تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ پس ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی۔ اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ راخل کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ بیت لحم کا جو علاقہ اس وقت تھا، وہاں پر موسٹلی یوسف کی آل اولاد تھی۔ یہ بنیامین قبیلے کے بچے تھے جو مروائے گئے، اور راخل کیا تھی؟ یہ ان کی دادی پڑدادی لگتی تھی، اور یرمیہ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا راخل جو ہے یہ اس کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، اور وہ بات پوری ہوئی کہ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، تسلی قبول نہیں کرتی، حالانکہ راخل تو کافی سالوں پہلے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن یہ یرمیہ کی پیشن گوئی تھی کہ راخل کے جو بچے ہیں، راخل جن کی دادی پڑدادی ہے بنیامین کے، یوسف کے قبیلے کے بچوں کو قتل کیا جائے گا، اور ہیرودیس نے ان بچوں کو، جو کلام مقدس میں لکھا ہے، جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، ان کو قتل۔ تمام گھروں میں یسوع مسیح کے نام کی خاطر ماتم تھا۔ ہر گھر سے، ہو سکتا ہے کسی گھر میں 2 بچے ہوں، کسی میں 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں یا 1 ہو، لیکن ہر گھر میں صف ماتم جو ہے یہ ہیرودیس نے بچھا دی۔ صف ماتم تھا، اور لوگ رو رہے ہیں، راخل رو رہی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، اس کا خاندان رو رہا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے بے دردی کے ساتھ یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بادشاہ میں ہوں اور میری بادشاہت میں کوئی دوسرا بادشاہ ہو۔ اس لیے اس نے کیا کیا؟ اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی کہ میں اس بادشاہ یسوع ناصری کو جو پیدا ہونے والا ہے، میں اس کو ختم کر دیتا ہوں، اور وہ اسی ڈر سے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے مکاشفہ کی کتاب اس کے میرے عزیزو 14ویں باب کی پہلی 5 آیات میں لکھا ہے کہ 1,44,000 جو بچے تھے وہ ہیرودیس نے مروائے تھے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ اسطیفنس یہ پہلا شہید نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 14ویں باب کی پہلی 5 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برا سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں، جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربد نواز بربد بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ بچے ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے۔ بچے کی کبھی شادی نہیں ہوتی، نہ اس میں اس طرح کا کوئی عیب ہوتا ہے، تو یہ ان کی ڈیفینیشن یا نشانیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں 1,44,000، یہ وہ لوگ ہیں جو نیا گیت گا رہے ہیں۔ ان کے یہ 1,44,000 شخص ہیں جن کو دنیا سے خرید لیا گیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہیں جو برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ برا یسوع ناصری کے نام کی خاطر ان کو قتل کیا گیا، جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برا کے
پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں۔ یہ پہلے پھل ہیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے، اس کی صلیبی موت کے، یا خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے جو پہلے پھل ہیں، پہلے شہید ہیں۔ یہ 1,44,000 بچے ہیں جن کو ہیرودیس نے قتل کروا دیا، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا۔ وہ بے عیب ہیں، بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، بچوں میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ والدین مائیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، ہمسائے کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، مائیں والد سب لڑتے رہتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے جو 2 سال کے 3 سال کے ہیں، پھر وہ چوری چوری آپس میں کھیلتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ بات صرف اور صرف ان بچوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، نہ ان کی شادی ہوئی، نہ وہ عورتوں سے آلودہ ہوئے، نہ وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ ان کی زندگیوں میں عیب تھا۔ اگر کوئی مفسر یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کے وہ لوگ تھے، یہ لوگ تھے، یہ مقدسین تھے، یہ ایماندار تھے، یہ آنے والا دور ہے، تو اس دنیا میں سوائے یسوع مسیح کے کوئی شخص آج تک پیدا نہیں ہوا جس کی زندگی میں عیب نہ ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، اور جو عورتوں کے چکر میں نہ آتا ہو، نہ پڑتا ہو۔ تو یہ صرف اور صرف وہ بچے ہیں میرے عزیزو جو ہیرودیس نے مروائے تھے، اور یہ پہلے پھل ہیں، پہلے شہید ہیں۔ اسطیفنس جو ہے یہ بعد میں خداوند یسوع مسیح کی خاطر اپنے آپ کو اسے مسیحیت میں مصلوب کیا گیا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی ریئل پیروی کی اور کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ میرے عزیزو، معافی کا یہ بہت بڑا مضمون ہے، ہم اس میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ یوسف نبی کی مثال جیسا شروع میں ہم نے دیکھا ہے، اس کے بھائیوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ انہوں نے اس کی بوک المون، انہوں نے اس کی قبا کو جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ پیدائش کی کتاب 37ویں باب میں یوسف کی کہانی مل سکتی ہے کہ کس طرح اس کے بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈالا، گڑھے میں ڈالا، اور اس کے کپڑے اتار لیے، اور پھر کیا کیا، انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ یوسف مصر میں چلا گیا، بیچا گیا 20 روپے میں، اور یوسف کی اس وقت عمر 17 سال تھی۔ 17 سال کا بچہ، اس کے ساتھ اس کے سگے بھائیوں نے اتنا برا سلوک کیا کہ اسے انہوں نے مصر میں اسماعیلیوں کے ہاتھ، سوداگروں کے ہاتھ بیچ ڈالا، 20 روپے بھی لے لیے، اس کے کپڑے بھی اتار لیے، اور وہ مصر میں 17 سال کی عمر میں، پیدائش کی کتاب اس کے 37ویں باب کی دوسری آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ یوسف 17 سال کا تھا جب اس کے بھائیوں نے اسے مصر کی طرف روانہ کیا۔ اور پھر پیدائش کی کتاب اس کے 41ویں باب میں ہمیں ملتا ہے یوسف 30 سال کا تھا جب وہ مصر کا حاکم بن گیا۔ خداوند نے اسے سرفراز کیا۔ یہاں مین چیز ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ جب اس کے بھائی، جب قید تھا، خشک سالی تھی، اناج کی کمی تھی پوری دنیا میں اس وقت، تو یوسف کے بھائی یعقوب کے بیٹے جب مصر میں اناج لینے کے لیے جاتے ہیں، پیدائش کی کتاب اس کے 45ویں باب کی پہلی 28 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو یوسف نے جب اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکا، بلکہ یوسف چلا چلا کر رونے لگا، اور اس نے سب بھائیوں کو چوما، اور ان سے مل کر وہ بہت خوش ہوا۔ جب بھائی ڈرنے لگے تو اس نے کیا کہا کہ نہیں، نہ ڈرو، یہ خدا کی مرضی تھی کہ مجھے اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری خوراک کے لیے، تمہیں اس نے زندہ رکھنا تھا، مجھے اس نے یہاں بھیجا، یہ خدا کا منصوبہ تھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بہترین مثال یوسف نبی کی ہے، اس نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ آج میرے عزیزوں، کوئی ایسا ہے جس کے بھائی اس سے کچھ لے لیں اور وہ پھر اپنے بھائیوں سے پیار کرے؟ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی ایک دفعہ کسی سے لڑ پڑیں تو 10 سال بات نہیں کرتے؟ ہم جو مسیحی ہیں
باقی قوموں کی تو بات آپ چھوڑیں، ہم کسی بھائی کے ساتھ، کسی انکل کے ساتھ، کسی چچا کے ساتھ، کسی تایا کے ساتھ ہم پھر اس طرح کا موڈ اپنا بنا لیتے ہیں کہ ہم 10 سال شادیوں میں شرکت نہیں کرتے، موت اور غم میں ہم شریک نہیں ہوتے، مرنے میں نہیں جاتے۔ یہ ہم مسیحیوں کا حال ہے۔ لیکن یہاں یوسف نے کیا کیا، اپنے بھائیوں کو دیکھا تو وہ رونے لگا، اس نے چوما اپنے بھائیوں کو اور کیا کہا کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا کہ اس نے مجھے مصر میں تم سے پہلے بھیجا تاکہ تم زندہ رہو۔ پھر متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں 44ویں آیت میں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ اگر کوئی معاف نہیں کرتا، ہی از ناٹ سن آف گاڈ، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے۔ اگر ہم ایماندار ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو، دشمنوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ معافی کو ہم نے اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے، پھر ہمارا خدا ہمیں کیا کرے گا، سرفراز کرے گا اور ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا۔ یہ پہلا کلمہ خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو اپنے منہ مبارک سے ادا کیا کہ اے میرے آسمانی باپ، اے میرے باپ، ان کو معاف کر جنہوں نے میرے منہ پر تھوک تھوک کر میرا منہ ڈانپ دیا ہے، جنہوں نے سرکنڈے مار مار کر میرا سر جو ہے اس کو سویل کر دیا ہے، جنہوں نے مجھے بڑی اذیت دی ہے، جنہوں نے میرے منہ پر تھوکا ہے، جنہوں نے مجھے ٹھٹوں میں اڑایا ہے، جنہوں نے میری بےزتی کی ہے، جنہوں نے مجھ پر کوڑے مارے ہیں، کوڑے برسائے ہیں، اے میرے باپ ان کو معاف کر۔ اگر ہم ریئل مسیحی ہیں تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے پہلے کلمے کی طرف آپ غور سے دھیان کریں، کیا آپ ریئل مسیحی ہیں؟ کیا میں ریئل مسیحی ہوں؟ میرے عزیزو ہمیں ریالٹی میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے، آمین۔